سپریم کورٹ میں سرکاری زمین پر پیٹرول پمپس لیز پر دینے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت۔ کمشنر فیصل آباد کی رپورٹ مسترد، عدالت نے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ کہاں سے تجاوزات ختم کرائیں؟ گرین بیلٹ کمیونٹی پلاٹ تجاوزات کا نہیں بتایا، عدالت کا استفسار۔ ڈویژن میں تجاوزات رپورٹ اور ماسٹر پلان پیش کرنے کا حکم۔ صنعتی شہر ایک مرتبہ پھر فضائی آلودگی کی زد میں، آلودگی کی شرح 150 پوائنٹ سے بڑھنے لگی۔ ماحولیاتی اداروں کے مطابق ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک زون میں داخل، ہوا میں مہلک ذرات کی مقدار خطرناک حد تک بڑھ گئی، سانس لینے میں دشواری سمیت پھیپھڑے متاثر ہو سکتے ہیں، طبی ماہرین نے آگاہ کر دیا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں کامیاب جوان تقریب، وزیر اعظم کے مشیر خاص عثمان ڈار اور پارلیمانی سیکریٹری ریلوے فاروق حبیب کا خصوصی خطاب۔ بولے سیلز ٹیکس ریفنڈ کا دیرینہ مسئلہ حل کرایا، 200 ارب روپے حکومت نے انڈسٹری کو واپس کیے۔ کامیاب نوجوان پروگرام سے چھوٹے طبقوں کو سہارا ملے گا، 10 لاکھ نوجوان فائدہ اٹھا سکیں گے۔ صدر چیمبر سکندری اعظم، سینئر نائب صدر ساقی مجید اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔ نوجوانوں میں 2.5 لاکھ سے لے کر 40 لاکھ روپے تک قرضوں کے چیک بھی تقسیم کیے گئے۔ بین الاقوامی گاہکوں کی جانب سے آرڈرز کے 45 دنوں میں مانگ، سپننگ ملز کی جانب سے 3 مہینے کی تاریخ پر دھاگے ملنے لگے۔ بحران میں ایکسپورٹ آرڈرز پورے کیسے کیے جائیں، صنعت کار پریشان۔ کاٹن پالیسی کا مطالبہ، 60% انڈسٹری بند ہونے کا خدشہ ظاہر کیا۔ پنجاب بھر کے سرکاری اور نجی کالجز میں فرسٹ ایئر کے داخلوں کی اجازت، پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین نے فرسٹ ایئر میں رجسٹریشن کے لیے شیڈیول جاری کر دیا۔ تمام ادارے 9 نومبر تک بغیر لیٹ فیس تعلیمی بورڈ میں اپنے طلبہ کے داخلہ فارم جمع کرا سکیں گے۔ داخلے کی صورت میں 500 روپے لیٹ فیس کے ساتھ 24 نومبر تک داخلہ جمع ہو سکے گا۔ میٹرک سپلیمنٹری امتحانات 7 نومبر سے شروع ہوں گے۔ پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین کی جانب سے شیڈیول جاری، 28 ستمبر تک سنگل فیس کے ساتھ داخلہ بھجوایا جا سکے گا، 5 اکتوبر کے ساتھ 2 گنا فیس، 12 اکتوبر تک 3 گنا فیس جمع ہوگی۔ طلبہ کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں، کورونا SOPs لازم ورنہ تعلیمی ادارہ بند ہوگا۔ فیصل آباد انتظامیہ کے احکامات پر سختی سے عمل درآمد، شکایات کے اندراج کے لیے ہیلپ لائن متعارف کرا دی۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں نے واٹس ایپ نمبر بھی مختص کر دیا۔ ڈویژن بھر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز، ضلع فیصل آباد میں 3400 ٹیمیں 13,80,000 بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے گی۔ ڈی سی محمد علی کا جنرل بس سٹینڈ کا دورہ، مہم کا جائزہ لیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں MPA سعید احمد سعیدی اور DC عمر جاوید نے مہم کا آغاز کیا۔ چنیوٹ میں 2,64,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ غریب کے لیے گھر بنانا خواب، تزئین و آرائش بھی مشکل، لکڑی کی بڑھتی قیمتیں، کاروباری طبقے نے بھی سر تھام لیے۔ ضرورت کی ہر چیز مہنگی اور قوت خرید جواب دے چکی ہے۔ صدر ٹمبر مارکیٹ فیصل آباد مرزا اشرف مغل بھی پھٹ پڑے۔ شیخ خرم شہزاد کی حکومت کو مہنگائی پر قابو پانے کی دہائی، ریلوے روڈ کے تاجروں نے بھی کاروبار پر مہنگائی کے اثرات کا رونا رو دیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا سیلز ٹیکس وصولیوں میں شفافیت لانے کا فیصلہ، 2065 کیسز سیلز ٹیکس آڈٹ کے لیے منتخب کر لیے گئے۔ رجسٹرڈ 1264 ٹیکس دہندگان سمیت 300 سے زائد کاروباری کمپنیز کے انفرادی طور پر ٹیکس آڈٹ کیا جائے گا۔ فیصل آباد میں الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں، حلقہ بندیوں کی فہرست 4 اکتوبر کو اویزا کر دی جائے گی۔ اس سے قبل حکومت پنجاب کی درخواست پر معاملہ تاخیر کا شکار ہوا تھا۔ ویب سائٹ سے کوائف درستی فارم بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں۔ فیصل آباد FDA کے زیر انتظام علاقے میں تجاوزات پر زیرو ٹالرنس انسپیکٹرز سروے کرے اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ DG FDA محمد سہیل خواجہ کی ہدایت۔ اجلاس میں FDA ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز کی شرکت۔
فیصل آباد میں ریگل روڈ پر تجاوزات کی بھرمار، 30 فٹ تک تجاوزات نے روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، خریدار اور دکاندار دونوں پریشان۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ طاہر بٹو کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کمیٹی کا اہم اجلاس، گرام فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کا فیصلہ، ڈی سی کی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ توبہ انتظامیہ کا اشیاء فروشوں کی نئی قیمتوں کا تعین، 20 کلو آٹا 860، چاول باسمتی سپر 135 روپے کلو، دودھ 75 روپے لیٹر، دہی 80 روپے کلو، دالوں کی قیمتیں بھی مقرر، چینی کے سرکاری قیمت کا تعین نہ ہو سکا۔ اینٹی کرپشن کی کھلی کچہری کے ثمرات کسانوں تک پہنچنے لگے، چنیوٹ میں شوگر ملز نے گنے کے کاشتکاروں کو ادائیگیاں شروع کر دی، کسانوں نے مسائل اجاگر کرنے پر سٹی 41 کا شکریہ ادا کیا۔ فیصل آباد میں پسند کی شادیوں کا رجحان بڑھنے لگا، روزانہ اوسطاً 13 جوڑے کورٹ میرج کرنے لگے، 3 سالوں میں 13,020 شادیاں رپورٹ۔ جنگ میں بلدیہ آن لائن ایپ کے ذریعے سرٹیفکیٹ کا اجراء، سی او میونسپل کارپوریشن خالق دات نے ایپ کا آغاز کیا، شہریوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے، شہری پیدائش، اموات، شادی اور طلاق کے اندراج کرا سکتے ہیں۔ قانون کے طلبہ کا ایچ ای سی کے سلیبس سے ہٹ کر لاگیارڈ ٹیسٹ لیے جانے پر اعتراض، ضلع کونسل چوک فیصل آباد میں سراپا احتجاج بن گئے، پنجاب بار امیدوار میاں انوار الحق، چودھری امتیاز لونا اور کیسر نذیر ساہی کا بھی اظہار یکجہتی۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر اور سابق ایم این اے ڈاکٹر فرید احمد پراسا کی توبہ ٹیکسنگ آمد، ڈاکٹر فرید احمد پراسا نے حکومت پر خوب تنقید کے نشتر چلائے، کہتے ہیں اتنے دن گزرنے کے باوجود سانحہ موٹر وے کے ملزمان گرفتار نہ کیے جا سکے، جب تک کوئی واضح پالیسی نہیں بنائی جاتی جماعت اسلامی اصول کی بنیاد پر اپوزیشن کرتی رہے گی۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ میں ضلعی صدر پی ٹی آئی میاں شوکت تھیم کی پریس کانفرنس، فیصل آباد چنیوٹ روڈ کی تعمیر کے حوالے سے پیش رفت پر میڈیا کو بریفنگ دی گئی، کہتے ہیں معاشی میں دعوے کرنے والوں نے عملی طور پر کچھ نہ کیا، روڈ کی تعمیر پی ٹی آئی دور حکومت میں ہی ہوگی۔ چنیوٹ میں ضلعی امیر جماعت اسلامی چودھری اسلام کی اہم پریس کانفرنس، کہتے ہیں عوامی ایشوز پر احتجاج اور دھرنا ہمارا جمہوری حق ہے، آج پتہ چل جائے گا کون عوامی مفادات کے ساتھ اور کون ذاتی مفادات کے ساتھ کھڑا ہے۔ ضلعی صدر جماعت اسلامی، ضلعی جنرل سیکریٹری انجمن تاجران، ضلعی صدر کریانہ ایسوسی ایشن، ضلعی صدر ووڈ میکر ایسوسی ایشن نے شرکت کی۔ اخوت فاؤنڈیشن کی فیصل آباد سرگودہ روڈ پر خواجہ سرا سپورٹ تقریب، خواجہ سراؤں میں قرضہ حسنہ پروگرام کے تحت چیک تقسیم کیے گئے، صدر چیمبر آف کامرس سکندر اعظم کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چنیوٹ ضلعی انتظامیہ کی عدم توجہی، سپورٹس کمپلیکس نہ بن سکا، سابق دور حکومت میں 14 کروڑ روپے کے فنڈز مختص ہوئے، انتظامیہ جگہ کا انتخاب نہ کر سکی، اداروں کی غفلت کے باعث حکومتی فنڈز واپس ہو گئے، جبکہ جھنگ کے واحد ہاکی اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کو پریکٹس کی اجازت نہ مل سکی۔ جھنگ سیٹلائٹ ٹاؤن ہاکی اسٹیڈیم میں ضلع انتظامیہ کے تحت ہاکی کلب بھی قائم نہ کیا جا سکا۔ پیر حمید الدین سیالوی مرحوم کی روح کے سال ثواب کے لیے بھائی والا فیصل آباد میں کلخانی، مولانا اسحاق سیالوی، مزمل حسین اور سرور سیالوی سمیت مریدین کی کثیر تعداد میں شرکت، مرحوم کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ فیصل آباد جامع مسجد لاسانی امین پارک میں بیاد جنگ آزادی 1857 مجاہد اور شہید رائے احمد خان کھرل سیمینار کے انعقاد، بین المذاہب امن فورم کے علماء کرام نے شرکت کی، مولانا ریاض حسین کھرل، صاحبزادہ ایوب شاہ اور مفتی محمد انس مدنی کی خصوصی شرکت، رائے احمد خان کھرل کی عظیم خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔
फैसलाबाद में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की 32वीं सालगिरह। पार्टी की सिटी तंजीम की जानिब से केक काटा गया। सदका उतारने के लिए बकरा भी कुर्बान किया गया। पीपी रहनुमा राना नईम दस्तगीर, मास्टर अशफाक समेत दीगर की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 32वीं सालगिरह पर टोबा टेक्सिंग में जियालो की जानिब से केक काटा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहसील सदर मजहर इकबाल काहलू समेत कारकुनान की कसीर तादाद की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 32वीं सालगिरह कमालिया में साबिक उम्मीदवार बराए MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नसीम इकबाल को की जानिब से केक काटने की तकरीब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। फ्रेंड्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए-ए-तमाम फैसलाबादी खातीन के लिए सलाई सेंटर का आगाज। MP फिरदौस राय और मिसेज खुरम शहजाद की खुसूसी शिरकत। तालिबात का सलाई सीख कर हुनरमंद बनने का आज़म। इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग पंजाब और डी कॉन्सेप्ट्स ये एक क्रिकेट मैच करवा रहे हैं 9 अक्टूबर को इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में, और कराची शोबिज और लाहौर शोबिज की टीम्स हम वहाँ क्रिकेट खेलेंगे। 9 अक्टूबर को हम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद आ रहे हैं डी कॉन्सेप्ट्स और इंसाफ विंग पंजाब की तरफ से शोबिज कराची एंड शोबिज लाहौर का मैच खेलने के लिए। फैसलाबाद में 9 अक्टूबर को लाहौर शोबिज 11 कराची शोबिज 11 का मैच होगा। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद और फहद मुस्तफा कराची शोबिज 11 का हिस्सा होंगे। अहलिया ने फैसलाबाद के लिए वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया। और फैसलाबाद की स्टोरिया आर्ट गैलरी डी ग्राउंड में पेंटिंग्स की नुमाइश। मुकामी आर्टिस्ट अमरीन नाज, अक्सा सलीम, आयशा सदफ और दीगर की बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग्स नुमाइश में रखी गई। खूबसूरत पेंटिंग्स देखने के लिए शहरियों की आमद का सिलसिला जारी।